تمام اداروں نے جب مل کے کام کیا تو پاکستان میں آج جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے راستے پہ چل. اب مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہماری ایکسپورٹ اس سال جو $27.5 بلین ہوئی تھی وہ واپس $5 بلین بڑھے. $32 بلین کی طرف ہمارا ٹارگٹ ہے, جو کہ بڑا ٹارگٹ ہے کہ 9 مہینے رہ گئے ہیں اس سال میں کہ $500 ملین مہینے کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. انرجی ملتی رہے. پاکستان میں ریکارڈ کاٹن کراپ ہوئی ہے. پچھلے پورے سال میں 50 لاکھ گٹھڑی ہوئی تھی. اس سال 30 ستمبر میں ابھی جو ہے وہ 50 لاکھ گٹھڑی کراس کر گئی. تو 50 لاکھ بیل سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال جو ہے وہ ہماری ریکارڈ بمپر کراپ کاٹن ہونے جا رہی ہے. نگراں وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ خلیجی تعاون کونسل GCC کے ساتھ آزادانہ تجارت کا معاہدہ طے پا گیا ہے, جس کا مقصد بڑی مارکیٹ میں تجارت کے مواقع حاصل کرنا ہے. اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا کہ 2009 میں GCC کا فورم بنا تھا, جس میں 6 ممالک شامل ہیں, جنہوں نے 14 سال کے بعد پہلا آزادانہ تجارت کا معاہدہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے. وزیر توانائی نے کہا کہ GCC کی مارکیٹ 1000 ارب روپے کا مال برآمد اور 550 ارب کا مال درآمد کرتی ہے, جس میں سے پاکستان $19 ارب کا مال درآمد کرتا ہے, جبکہ برآمد کا حصہ $2.5 ارب ہے. گوہر اعجاز نے کہا کہ آزادانہ تجارتی معاہدے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اتنی بڑی مارکیٹ کے ساتھ تجارت کریں, جس میں سعودی عرب نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام 6 ممالک کے وزراء نے پاکستان کے ساتھ کیے گئے فری ٹریڈ معاہدے کو سراہا اور کہا کہ GCC نے کسی ملک کے ساتھ پہلا ایسا معاہدہ کیا ہے. وزیر تجارت نے کہا کہ نگران حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے فورم سے ایک قدم اٹھایا اور افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے پر صحیح قانون بنا دیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ جو چیزیں پاکستان میں اسمگل ہو کر آ رہی تھیں ان کی منفی فہرست بنا دی گئی ہے, جس کا سرکولر بنا دیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی جائز تجارت میں سہولیات فراہم کریں گے, اور اس کے لیے ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جو مال لے جاتے ہیں اس کی ڈیوٹی کے برابر گارنٹی دیں, اور یہ پاکستان کا حق ہے کیونکہ انفراسٹرکچر استعمال ہو رہا ہے تو اس کی 10% فیس دیں. انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کا پیسہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے استعمال ہوتا رہا. ہماری اسٹیٹ بینک اور انٹر بینک نے کوئی مداخلت نہیں کی. اس کے باوجود بھی جو $330 میں نہیں مل رہا تھا وہ 280 تک آ گیا ہے, کیونکہ جو لوگ سمندر پار پاکستانیوں کا پیسہ اسمگل کر رہے تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تو وہ سارا پیسہ انٹر بینک میں آیا. گوہر اعجاز نے کہا کہ $160 سے 330 تک انٹر بینک کی وجہ سے نہیں بلکہ اسمگلنگ روکنے کی وجہ سے گیا ہے. انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اس سال ہماری برآمدات $27.5 ارب سے بڑھ کر $32 ارب تک ہوگی, اور پاکستان میں فصل کی ریکارڈ پیداوار سے بھی معیشت میں بہتری آئے گی. گوہر اعجاز نے کہا کہ نگراں حکومت اپنی پوری نیت سے پاکستان اور قوم کی بہتری کے لیے تمام تر کوششیں کر رہی ہے. پوری اکانومی امپورٹ کے اوپر ہے, ہماری انرجی امپورٹ کے اوپر ہے, ہمارے جو ہے ساری کموڈیٹیز امپورٹ کے اوپر ہیں. مجھے اللہ سے امید ہے کہ جیسی یہ اسٹیبلائز ہوئی ہے, اور یہ اور اسٹیبلائز ہونی ہے میرے حساب سے, کیونکہ کرنسی جو ہے اس کی یہ ساری ڈرائیو یہ 160 سے جو 330 روپے تک گیا یہ انٹر بینک کی وجہ سے نہیں گیا. یہ ساری کی ساری جو ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ حوالے کی مارکیٹ کے تھرو اس کو ڈرائیو کیا جا رہا تھا. میں نے اگست کے مہینے کا حساب پوچھا تو اگست کے مہینے جب آپ نے نظام دیکھا ہوگا کہ کرنسی اٹھ کے 285 کی 330 ہوئی, تو میں نے ایک حساب بتایا کہ ہماری امپورٹ تو صرف $4.4 بلین کی ہوئی ہے, ایکسپورٹ 2.4 کی ہوئی ہے, اور ریمیٹنس 2.1 کی ہوئی ہے. تو $4.5 بلین انٹر بینک میں آیا ہے اور 4.4 کی امپورٹ ہوئی ہے. تو یہ $100 ملین تو سرپلس تھا. یہ کرنسی کیوں ڈیویلیو ہو رہی ہے؟